علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم۔ اس کا ترجمہ بے شک مہینوں کی تعداد جو سال کے مہینے ہیں، ان عدۃ الشہور بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے ہیں۔ وہ 12 مہینے کون کون سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کتاب الہی میں جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو۔ کتاب الہی سے مراد یہاں پہ لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی تو لوح محفوظ میں 12 مہینوں کی گنتی، صرف 12 مہینے نہیں بتائے، اس نے 12 مہینوں کے نام بھی بتائے ہیں، اس لیے گنتی کا لفظ آیا ہے۔ جس روز اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اور اللہ نے یہ فرمایا یہی دین قیم ہے، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر۔ اب ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ معلوم ہوئی، حرمت والے مہینے ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے لڑنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ بات ہے یہاں سمجھنے کی۔ اللہ فرما رہے ہیں جنگ کرو تمام مشرکوں سے، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ساروں سے کرو، کسی کو مت چھوڑو، کسی کی رعایت مروت مت کرو۔ یہ مہینے حرمت والے ہیں، اس کے باوجود اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے لڑو، کما یقاتلونکم، جیسا کہ وہ لوگ تم سے لڑتے ہیں، پورے کافہ، پورے کے پورے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، اس کا سبب ہے۔ آئیے میں پہلے مہینے کی حرمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ بتاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے کہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ انتہائی حیران کن ہے۔ وہ شہر اللہ، وہ اللہ کا مہینہ، جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی، اللہ کے حکم کی تعظیم کی۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو یہ مہینوں کی تعظیم کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ کے امر کی حکم کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں بھری جنتوں میں داخل فرمائے گا اور اس کے لیے اپنی عظیم رضا واجب کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، سو جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے میرے امر کی تعظیم کی، یعنی میں نے جو حکم دیا ہے اس کی تعظیم کی، اور جو میرے امر کی تعظیم کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے پہلے پہنچنے والا اور ذخیرہ کرنے والا ہوں۔ جب امتی پریشان ہوں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ ملیں گے، اور رسول اللہ اس کے لیے ذخیرہ کرنے والے ہیں، شفاعت کا ذخیرہ جو بھی سمجھیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، پس جس کسی نے رمضان المبارک کی تعظیم کی اور اس کی حرمت کی پاسداری کی
اور اس کی بے حرمتی نہ کی۔ اب حرمت کی پاسداری کرنا کیا ہے؟ روزے کا حکم ہے، روزہ رہنا ہے اور نیک اعمال کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، یہ حرمت ہے اس کی۔ اب اس حرمت کی بے حرمتی کیا ہے؟ بلا وجہ روزہ توڑنا، بلا وجہ روزے نہیں رہنا، اپنے طور پہ یہ سمجھ لینا کہ میں روزہ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ رہے، یہ چیزوں سے بچے رہنا، ورنہ اس مہینے کی بے حرمتی ہوگی۔ اور اگر بیماری کی وجہ سے یا مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ روزہ بعد میں رہ سکتا انہیں۔ تو اب روزے دار کو یہ حکم بھی ہے کہ روزے دار کے سامنے جو روزہ نہیں ہے، عذر شرعی کی وجہ سے جو روزہ نہیں ہے، وہ روزے دار کے سامنے کھانے پینے سے بھی احتیاط کرنا ہے، اور اس کی بے حرمتی نہ کی، اس کے دنوں کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا، اور اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی۔ اعضاء و جوارح میں حالت روزہ میں مباشرت کرنا حرام ہے، اور اعضاء و جوارح میں یہ بھی ہے کہ کسی سے لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور بد کلامی وغیرہ سے بچے رہنا ہے۔ تو وہ رمضان المبارک سے اس طرح الوداع ہوگا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان مہینوں کی حرمت بتائی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک بادشاہ تھا دور جہالت میں۔ وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، جب وہ حج کو آتا تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتا تھا، کبھی محرم کے مہینے کو چھپا دیتا تھا، کبھی حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں سے کسی مہینے کو چھپا کے آگے پیچھے کر دیتا تھا، اور بولتا تھا کہ میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایسے ایسے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، یہ جو مہینوں کا سیکوینس ہے، تسلسل جو ہے، وہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھی یہ لوگ سال میں 2 حج کر لیتے تھے۔ پہلے ذوالحجہ سے شروع کرتا، پھر ذوالحجہ پہ ختم کرتا، تو اس طرح سے سال میں 2 حج ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، نسات بنی مالک کے قبیلے کا ایک بادشاہ تھا، اس نے محرم کو پیچھے ہٹا دیا۔ وہ بادشاہ ایسا تھا، وہ 1 سال اسے حلال قرار دیتا اور 1 سال حرام قرار دیتا۔ 1 سال محرم کو حلال قرار دیتا جس میں لڑائی جھگڑے سب ہوتے، پھر 1 سال اس کو حرمت بیان کرتا۔ تو یہ جو سیکوینس بدل جا رہا تھا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مذکور ہے، اس ارشاد کے بارے میں یہ قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ میں حج فرض قرار دیا۔ مشرکین مہینوں کے نام اس طرح شمار کرتے تھے: ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ پھر وہ اس میں حج کرتے تھے، پھر محرم سے خاموش ہو جاتے تھے اور اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ لوٹتے اور اس طرح نام لیتے، سفر، بعد ازاں وہ نام بیان کرتے، یہ تفصیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا حج اس سال ذوالقعدہ میں آیا تھا، ذوالقعدہ میں، یعنی وہ لوگ سیکوینس جو بیان کر رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جب امیر الحجاج بنا کر بھیجا تھا، تو اس ٹائم جب آپ حج کیے تو وہ ذوالقعدہ تھا۔ اس کے بعد میں جو مہینہ آئے گا وہ ذوالحج کا رہے گا نا۔ تو نیکسٹ ایئر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا تو وہ مہینہ حج کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، وہ ذوالحجہ کے موافق آیا۔ اسی لیے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، بلا شبہ زمانہ اپنی اسی دن کی حیت پر گھوم آیا ہے۔ اب حضور اعلان فرما دیے لوگوں کو، اے لوگوں، تم لوگ جو وقت جو مہینے کی تبدیلی کر رہے تھے، دیکھو اب زمانہ اسی حیت پہ آیا، یعنی میں نے حج کیا، ذوالحجہ ہی قرار پایا یہ۔ تو پھر حضور نے اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا۔
یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو باتیں بیان کی تھی وہ ایام تشریق کی تھی. جیسا ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے جلسے میں ایک بات بتائی تھی کہ سورہ نصر جب نازل ہوا تو ایام تشریق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداع جو آپ نے حج کیا تھا اس موقع پر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ آپ کی اونٹنی کا نام ناقہ تھا تو اس کی لگام یہ تھامے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو آپ سے دور ہٹا رہے تھے. یہ جو ناقہ پکڑے ہوئے تھے ازدحام تھا, حضور کو آگے بڑھانے کے لیے وہ لوگوں کو ہٹا رہے تھے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, اے لوگو کیا تم جانتے ہو کہ تم کون سے مہینے میں ہیں؟ تو اور حضور نے پوچھا تم کون سے دن میں ہو اور تم کون سے شہر میں ہیں؟ تو اب ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ سب خاموش تھے, اس لیے کہ ہم کیا جواب دیں جب کہ صحابہ جانتے تھے. آپ نے پوچھا کون سا دن ہے؟ صحابہ جانتے تھے یہ جو 10 ذی الحجہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ جانتے تھے ذو الحجہ ہے. اور کون سا شہر ہے؟ جانتے تھے مکہ مکرمہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اس کے باوجود ہم خاموشی اختیار کیے, اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں اور حضور اگر اس مہینے کا نام کچھ اور فرماتے تو وہ وہی مہینہ قرار دیتا, اور اگر اس تاریخ کو حضور کوئی اور تاریخ فرماتے تو پھر وہی تاریخ قرار دی جاتی, اور اگر اس شہر کا نام حضور اگر بدل دیتے تو وہ شہر اسی نام سے ہو جاتا. اس لیے ہم خاموش سے صحابہ فرما رہے ہیں. تو لوگوں نے ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے عرض کیا. اب اس کو کیسا سمجھیں گے؟ کچھ خاموش تھے بول کے روایت ہے, کچھ عرض کیے بول کے روایت ہے. تو بہت دیر تک خاموش رہے, پھر کچھ ہمت کر کے کچھ لوگوں نے عرض کر دی. عرض کی عزت والے دن میں, عزت والے مہینے میں اور عزت والے شہر میں ہے. یعنی حرمت والا مہینہ ہے, حرمت والے دن ہے, ایام قربانی حرمت والے دن ہیں اور حرمت والے شہر میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اب حضور خطبہ فرمائے تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں. یعنی ایک دوسرے کی عزتوں کی حرمت ہے تمہارے پاس, کسی کو بے عزت مت کرو, کسی مومن کی بے حرمتی مت کرو. جیسا کہ تمہارے لیے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں اس دن کی حرمت جیسی ہے جس سے تم جا ملو گے, یعنی یوم قیامت تک. یعنی آج جو میں نے اعلان کر دیا ہے مہینے کا, دن کا اور مقام کا, شہر کا, یہ صبح قیامت تک یہی رہے گا, اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا. آخری ایک دو باتیں مہینے کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مہینہ ولی کا بھی ہے, یہ مہینہ علی کا بھی ہے, یہ مہینہ نبی کا بھی ہے اور یہ مہینہ اللہ کا بھی مہینہ ہے. ولی کے مہینے کے جلسے انشاءاللہ منگل سے شروع ہوں گے اور 13 رجب المرجب مولا علی کا دن ہے اور 27 شب اس مہینے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا دن ہے اور سارا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے حرمت والے مہینے میں جمعرات, جمعہ اور ہفتے کے دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 سال کی عبادت لکھ دے گا. نفل روزے جمعہ کے دن رہنے کا نہیں ہے, نفل روزہ اکیلا روزہ جمعہ کے دن رہنا نہیں ہے, اس لیے کہ جمعہ عید المومنین ہے. جیسا ایام بیز کے روزے ہوتے ہیں 13, 14, 15, اگر اس 3 دنوں میں 13, 14, 15 تاریخ میں اگر جمعہ آتا ہے تو رہنے کی اجازت ہے, مگر اکیلا نفل روزہ جمعہ کو نہیں رہنا ہے. تو حضور نے فرمایا جو کوئی حرمت والے مہینوں میں جمعرات, جمعہ اور ہفتے کو روزہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں. امام مسلم اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عثمان ابن حکیم رحمہ اللہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر, یا یہاں پر نام ان کے والد کا مسپرنٹ ہے, حضرت سعید سے سنا
رجب کا ایک دن روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور جس نے 8 دن روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس کسی نے 10 دن روزے رکھے اس نے اللہ تعالیٰ سے جس شے کے بارے میں بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دے گا۔ سوال کیا فرمایا، سوال کرے گا نہیں فرمایا، سوال کیا یعنی پریکٹیکل بتا رہے ہیں، پچھلی بات بھی بتا رہے ہیں، آنے والوں کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ جس نے اب تک 10 روزے رہ کر سوال کیا اللہ نے انہیں بھی عطا کیا، اور تم اگر آئندہ رہیں گے تو اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا، وہ بات ہے یہاں پر۔ اور جس نے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے تیرے سابقہ گناہ بخش دیے گئے، بس نیا عمل کر تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی پچھلے جو گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے، اب تم جو بھی نیا عمل کریں گے اگر تم سے کوئی نیکی کے علاوہ ہوگا تو اللہ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جس کسی نے اعمال میں اضافہ کیا یعنی اس مہینے میں عبادت زیادہ کی اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رجب کے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے عربی میں جو میں پڑھا تھا یہاں تھوڑا مس پرنٹ ہے، عربی میں یہ ہے کہ آپ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے کب؟ رجب کے مہینے میں، اور آپ اپنے ساتھ جو کوئی تھے ان کو روزے رہنے کی تلقین فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ جب محرم کی 10 تاریخ کو جودی سے آپ کی کشتی کا ٹیک لگا دیا تو پھر آپ نے حکم دیا تو جانور بھی روزہ رہے اور آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے بھی روزہ رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رجب کے مہینے میں بڑی حرمت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ رجب کے مہینے میں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رہتے، ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ اب افطار نہیں کریں گے، لیکن جب آپ افطار کر لیتے تو ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزے نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو بھی اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح سے اس حرمت والے مہینے کی حرمت آپ اور آپ کے رسول نے بیان کی ہے اس طرح ہمیں حرمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔